ارطغرل غازی کو جو ہے وہ پاکستان بلا کے کیا یہ شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا؟ اس چیز کی کوئی بھی ایویڈنس سب سے پہلی بات کوئی موجود ہے؟ وہ کوئی میری پھوپھی کا بیٹا تھوڑی نہ تھا کہ وہ منہ اٹھا کے آ گیا جی کہ آیا تو میرا فراڈ اٹھ کے کر رہا ہے. اس نیور ہیپن. یہ صرف بیسیکلی ہمارے لوگوں کی طرف سے یہ بات کو بڑھاوا دیا گیا. اس بات میں ہم نے کاشف ضمیر کو نیچے گرانا ہے لیکن وہ لوگ نہیں لا سکے تھے. اس وجہ جب میں لے آؤں انہوں کو برداشت نہیں ہوا کہ جب ایک انسان اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پھنسانے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. رجب کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا نکلتا ہے اٹھتا ہے تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک انسان جو پروفیشنلی ایک بلاگنگ کر رہا ہے, اب ظاہری سی بات ہے, اب اگر 4-5 لوگ اکٹھے ہو کے ایک بلاگنگ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات یا مذاق نکل جاتی ہے. ہمارے ملک میں ظاہری سی بات ہے جیلسی فیکٹری اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو نام عزت دی ہے تو یار ہم لوگ اسے نہیں چھین سکتے. رجب جو ہے وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہی یہ بنا چکا ہے کہ میری کمائی کا ذریعہ صرف یہ ہے, میں فیملی شو آف کراؤں گا تو میں کما سکتا ہوں. نہیں دیکھیں, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. آپ رجب کے اب کو پچھلے تقریباً کوئی 15-20 ولاگز آپ دیکھ لیں, وہ اکیلا اپنے دوستوں کے ساتھ بنا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے 4-5 ملین اس پہ ویو جا رہے ہیں. اس میں اس کی کوئی فیملی نہیں آ رہی, کوئی اس کی مسز نہیں آ رہی. اس کی جب مسز کو اعتراض نہیں ہے, اس کی فیملی کو اعتراض نہیں ہے, تو کوئی تیسرا بندہ ہوتا ماما لگتا ہے. فہد مصطفیٰ کیا کر رہا ہے اپنے شو میں, وہ لیڈیز کو بلاتا ہے, چلے جی آپ یہ گیم کھیلیں, آپ یہ گیم کھیلیں گے یا فلانا ڈبہ بتائے کون سا, اس میں وہ پہ کہہ دے پہ منہ چھپا دیا کرے. وہ بھی کیوں دکھاتے ہیں لیڈیز کو, پھر وہ بھی منع کریں نا. فہد مصطفیٰ تم اتنے سینئر ایکٹر ہو, تمہیں میرے خیال میں شرم آنی چاہیے اس طرح کسی کے متعلق بات کرنے سے پہلے. اگر اس کو اللہ نام عزت دے رہا تو میرا برا سڑے گا نہیں. یہ جو کاشف آپ کے بازوؤں پہ میں ٹیٹو دیکھ رہی ہوں, اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز نہیں ہو سکتی. جو عالم دین بھی ہوں گے, میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دلیل کے ساتھ, کیا میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں, دلیل کے ساتھ یہ دکھا دیں کہ کہیں پہ یہ چیز مینشن ہوئی بھی ہے کہ ٹیٹو جسم پہ بنانا حرام ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل. ناظرین, آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, جو کہ آج کل کیا کافی ٹائم سے کنٹروورشل لائم لائٹ میں جو ہے وہ چھائی ہوتی ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ ان کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. جی تو ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں کاشف ضمیر. کاشف ضمیر, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کاشف, آج کل آپ بہت افطاریوں پہ نظر آ رہے ہیں اور ایکٹرز کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے, میں جو میرا پروفیشن ہے, ظاہری سی بات ہے, ایک بزنس مین انڈسٹریلسٹ ہوں. تو ایک جو بزنس مین انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے اس کے سب کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہے, ایکٹرز ہیں یا کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہیں. تو اس لیے جو بھی زیادہ جس چیز کو ٹائم دیا جائے وہی سامنے آ جاتے ہیں. اور آج کل آپ صلح صفائی کرانے کے معاملات میں بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. نہیں, وہ ایکچولی صلح صفائی کروانے کے, وہ میری دراصل ایک وہ لڑائی چل گئی تھی اپنے کسی دوست کے پیچھے, تو اس سلسلے میں وہ پھر وہ ظاہری سی بات جو وہ میں درمیان میں پڑا ہوں تو وہ پھر آئے میرے ساتھ صلح کرنے کے لیے, اس لیے معاملہ جو تھا وہ وائنڈ اپ ہو گیا. صحیح, معاملہ رفع دفع کر لیا ہے یا ابھی مزید اس پہ کوئی افطاریاں کرنا باقی ہیں؟ نہیں, وہ تو رفع دفع ظاہری سی بات ہو گیا, کیونکہ اللہ کا شکر ہے اگر کوئی معاملہ چلائے گا تو وہ زیادہ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے, وہ زیادہ دیر میں ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں چلا سکتا. تو اس لیے وہ انہوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا, انہوں نے معاملے کو ختم کر دیا. ایک اور میرا آپ سے سوال ہے کہ ارطغرل غازی کو جو ہے وہ پاکستان بلا کے یہ اس کے ساتھ فراڈ کرنا, کیا یہ شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا؟ چلیں, سب سے پہلے تو مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ نے یہ جو بھی بات کی کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کیا, اس چیز کی کوئی بھی ایویڈنس سب سے پہلی بات کوئی موجود ہے, کوئی دلیل موجود ہے, کوئی ٹویٹ پہ کوئی ٹویٹر موجود ہے, یا کوئی بھی کسی قسم کا اینگن الطان کی طرف سے کوئی بیان موجود ہو, یا کوئی بھی ایسی چیز ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے پاکستان کے یہ سمجھ لیں کہ بدقسمتی ہے کہ جب ایک انسان اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پھنسانے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اس لیے میرے ساتھ بھی وہ اس معاملے کو جس طرح سے بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا, کیونکہ ایک لوگوں میں ڈیفیم کرنا تھا مجھے, وہ انہوں نے کوشش کی, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس سے زیادہ عزت دی. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی فراڈ نہیں ہوا اس کے ساتھ؟ نہیں, پہلی بات ہے فراڈ کس چیز کا, میں نے آ کے اس سے کوئی 8-10 کمرشل کروا لیے تھے, یا میں نے اسے کیا ایڈورٹائزمنٹ میں نے اس سے کروائی ہے, وہ صرف پاکستان آیا, کانٹریکٹ سائن کر کے واپس چلا گیا. فراڈ تب ہوتا کہ اگر میں نے اسے یہ پہلے ہی سارے کمرشل اپنے میں کروا لیتا اپنے برانڈ کی, اور میں اس کو پیسے نہ دیتا. یہ تو پوری دنیا میں پورے پاکستان کو یہ چیز, یہ ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ اینگن الطان پاکستان آیا تھا, وہ اسے میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر کے چلا گیا تھا.
تو اس میں تو میرے خیال میں فراڈ کہاں پہ بنتا ہے؟ اگر مجھے اللہ معاف کرے اتنا کوئی بھی پاگل یا وہ کوئی میری پھوپھی کا بیٹا تھوڑی نہ تھا کہ وہ منہ اٹھا کے آ گیا جی کہ آیا تو میرا فراڈ اٹھ کے کر رہا ہے. اس نیور ہیپن. یہ صرف بیسکلی ہمارے لوگوں کی طرف سے یہ بات کو بڑھاوا دیا گیا کہ اس بات میں ہم نے کاشف ضمیر کو نیچے گرانا ہے, کیونکہ اس ٹائم کے لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ہم اینگن الطان کو پاکستان لا سکیں, لیکن وہ لوگ نہیں لا سکے تھے. اس وجہ جب میں لے آؤں انہوں کو برداشت نہیں ہوا. اس کو پاکستان بلانے کا بیسک مقصد کیا تھا؟ بیسک مقصد یہ تھا کہ وہ میری الحمدللہ چودھری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے میری, اس کے لیے میں اس کے ذریعے ایک کپڑے کا نیا جو برانڈ لانچ کر رہا تھا, اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان آئے گا تو اس کے لیے پورا سال وہ کمرشل کرے گا, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرے گا. ابھی تو وہ کوئی چیز بھی نہیں ہوئی, صرف ایک کانٹریکٹ کیا تھا, کیونکہ بیسکلی چیز یہ تھی کہ اس ٹائم کی جو دور حکومت تھی میں ان کی مرضی کے خلاف اور ان کے کچھ جو اعلیٰ عہدیداران تھے ان سے ملے بغیر واپس بھیج دیا, تو جس کی وجہ سے وہ الوں کی طرح میرے پیچھے پڑ گئے. الوں کی طرح پڑ گئے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رجب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ رجب جو ہے آج کل دیکھا جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا ہاٹ ٹاپک اس کا چھڑ جاتا ہے, وہ لائم لائٹ میں آ جاتا ہے یا لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. زیادہ تر کا کہنا ہوتا ہے کہ بھئی رجب کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا نکلتا ہے اٹھتا ہے تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں ظاہری سی بات ہے کہ ایک انسان جو پروفیشنلی ایک ولاگنگ کر رہا ہے, اب ظاہری سی بات ہے اب اگر 4-5 لوگ اکٹھے ہو کے ایک ولاگنگ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات یا مذاق نکل جاتی. لیکن میں یہ حیران ہوں ہمارے ملک میں ظاہری سی بات ہے جیلسی فیکٹری اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو نام عزت دی ہے تو یار ہم لوگ اسے نہیں چھین سکتے, یہ اس کی اپنی قسمت ہے. لیکن ہمارے لوگ جو ایسے بدبخت ہیں اس معاملے میں کہ کسی نے اتنے جاندہ ویکھ نہیں سکتے. اب اس بیچارے بازاری باب ایک ولاگنگ کرتے, اس کے دوست نے ایک مذاق کیا جو میرا نہیں خیال بنتا تھا کہ کسی کو اپنے اوپر لے کے جانا چاہیے, ایک مذاق کو مذاق کی حد تک رکھنا چاہیے. لیکن بس یہ ہے کہ بھائی اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نام عزت دی ہے, ہمارا تو وہ بھائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور نام عزت دے. لیکن صرف اس جیلسی کی حد میں اسے اس کی چھوٹی چھوٹی بات پکڑیں, لیکن جس کو اللہ عزت دے اس کو کون عزت اس کی خراب کر سکتا ہے. آپ یہاں پہ عزت کی بات کر رہے ہیں تو میرے پاس عزت پہ بھی آپ سے جو ہے وہ میں کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں فیملی ولاگنگ نہیں ہونی چاہیے, جس کے اندر جو ہے آپ اپنی مدر, اپنی سسٹرز اور اپنی وائف کو جو ہے وہ فرنٹ پہ فیم کے لیے آپ لے کر آ رہے ہو. اس پہ کیا کہنا ہے کہ وہ فیم کے لیے اپنی بیوی کو سامنے لاتا ہے, فیم کے لیے بہن کو لا رہا ہے, ماں کو لا رہا ہے؟ ایک میری چھوٹی سی بات سنیں, آپ بھی کسی کی ماں, آپ کی ظاہری بات کسی کی ماں کی بیٹی ہیں, کسی بھائی کی بہن ہے, آپ اسی طرح ہی ہیں. آپ بھی دیکھیں ایک پروفیشنل کے لحاظ سے آپ فیلڈ میں اگر آئی ہوئی ہیں تو کیا اس کا مطلب آپ نیگیٹو میں آ گئی ہیں؟ دیکھیں ظاہری بات اس طرح تو اسلام میں یہ بھی ہے کہ عورت کا بال بھی نظر آنا چاہیے, آپ کے بال کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ چیز نہیں ہوتی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک چیز پازیٹیو وے میں کر رہے ہیں. یار اگر رجب بٹ اپنی فیملی دکھا رہا ہے تو اس میں کیا ولگیرٹی دکھا رہا ہے؟ وہ ایک ہنسی مذاق وہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ فیملی کلچر لگا وہ دکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں میں اپنائیت ہو. دیکھیں ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, کسی کو اچھا لگ رہا ہے کسی کو نہیں اچھا لگ رہا ہے. آپ ہمارے آپ موویز دیکھ لیں, ڈراماز دیکھ لیں, اس سب میں یہی چیزیں تو چل رہی ہیں. اگر وہ بیچارہ اس کی فیلڈ یہی بلاگنگ میں اگر وہ چیز کر رہا ہے, اس کی فیملی کو اعتراض نہیں ہے, تو اگلے بندے کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ یہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن زیادہ تر یہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بیوی کو دکھا کر جو ہے وہ پیسہ کمایا جا رہا ہے. بیوی کو مطلب آتی ہے سامنے تو لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات اپنا ذریعہ بنا لیتے ہیں. ہم لوگ کیوں نہیں اپنی بیویوں کو سامنے لے کر آتے, ہم کیوں نہیں اپنی ماں بہن کو لے کر آتے؟ رجب جو ہے وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہی یہ بنا چکا ہے کہ میری کمائی کا ذریعہ صرف یہ ہے, میں فیملی شو آف کراؤں گا تو میں کما سکتا ہوں. نہیں دیکھیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. آپ رجب کے اب کو پچھلے تقریباً کوئی 15-20 ولاگز آپ دیکھ لیں, وہ اکیلا اپنے دوستوں کے ساتھ بنا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے 4-5 ملین پہ ویو جا رہے ہیں, اس میں اس کی کوئی فیملی نہیں آ رہی, کوئی اس کی مسز نہیں آ رہی. دیکھیں یہ صرف بات پکڑنے کا ایک بہانہ ہے. اگر کوئی بھی انسان اگر اس طرح سے کوئی بھی چیز کر رہا ہے تو دیکھیں کہ وہ پازیٹیو وے میں کر رہا ہے. چلے اگر فار ایگزامپل اس کی جب مسز کو اعتراض نہیں ہے, اس کی فیملی کو اعتراض نہیں ہے, تو کوئی تیسرا بندہ ہوتا ماما لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی مرضی, یار وہ جو مرضی آئے یا نہ آئے, لوگوں نے اعتراض کرنا ہے, ان کو اور کام ہی کوئی نہیں اعتراض کے علاوہ. لیکن دیکھیں کہ اگر وہ بندہ اگر اسے اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے رزق دے رہا ہے, وہ اوپر آ گیا اللہ معاف کر, جیسے کوئی ولگیرٹی کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ کوئی ولگیرٹی نہیں اس پہ کر رہے آ کے. ٹھیک ہے, وہ آگے اپنا شوگر میلہ لگاتے ہیں, عوام انٹرٹین ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ پوچھیں, ان کو رجب بیٹھ کے اس کی فیملی کا پتہ ہے, تو دیکھیں کوئی نیگیٹو سینس میں نہیں ہے. لیکن صرف ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کسی کی بات ہمیں چھوٹی سی ملے, ہم اس سے پکڑ کے اس کو کرٹیسائز کریں. اب جو اس پہ وہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ خود کتنے کھاجی ہیں. اب میں خیر اس کا کیا نام لوں, وہ خود جو اس پہ بات کر رہا تھا وہ خود کیا کرتا ہے.
ٹھیک ہے. خود بھی وہ جب جا کے اپنے نیوز چینل میں یا اپنے ظاہری سی بات اپنے وہ اس جگہ اپنی فیلڈ میں جا کے اپنے شو میں جب وہ اپنی ایسی ایسی آوازیں لگاتا ہے, اس میں بھی تو وہ ماں بہنیاں لوگوں کی بیٹھی ہی ہوتی ہیں. ان کو جب سامنے لا کے گیم کھلا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں. چلے فہد مصطفیٰ کی میں بات کرتا ہوں, جب بات کھلی گئی ہے, فہد مصطفیٰ کیا کر رہا ہے اپنے شو میں, وہ لیڈیز کو بلاتا ہے, چلے جی آپ یہ گیم کھیلیں, آپ یہ گیم کھیلیں گے, یا فلانا ڈبہ بتائے کون سا, اس میں وہ پہ کہہ دیں پہ منہ چھپا دیا کرے. وہ بھی کیوں دکھاتے ہیں لیڈیز کو, پھر وہ بھی منع کریں نا. اگر رول رکھنا ہے پھر سب کے لیے رول رکھیں. ایک بندے کو آگے رکھ کے فہد مصطفیٰ تم اتنے سینئر ایکٹر ہو, تمہیں میرے خیال میں شرم آنی چاہیے اس طرح کسی کے مطلب بات کرنے سے پہلے کہ اگر اس کو اللہ نام عزت دے رہا تو میرا برا سڑے گا نہیں. یہاں پہ جو ہے وہ رجب کی فیور میں جو ہے وہ ساری ڈسکشن جاری ہے, اس کو جو ہے مجھے لگتا ہے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. مجھے جو ہے نا وہ اس پہ میں ایک اور چیز جو ہے ہمارے سامنے آئی کچھ ٹائم پہلے کہ رجب کا ایک جو ہے وہ ویڈیو سانگ جو ہے وہ البم اس کی کوئی ریلیز ہوئی ہے, اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ ہاتھ جوڑ کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رسول کا واسطہ ہے, مجھے ویورشپ چاہیے اور میرا جو ہے وہ ویڈیو سانگ جا کے دیکھا جائے. تو اس پہ کیا کہہ سکتے کہ ایک جو ہے وہ جس چیز سے ہمارے اسلام میں اگر بات کریں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, ہمیں تو یہ ناچ گانے سے ویسے ہی منع کیا گیا ہے, لیکن ٹھیک ہے وہ سب ہی کر رہے ہیں, لیکن اس پہ ہاتھ جوڑ کے کہہ دینا کہ بھئی جا کے اللہ رسول کے واسطے میری ویڈیو سانگ جو ہے اس کو دیکھا جائے. دیکھیں نا, ایک انسان کا عقیدہ ہے, کوئی بھی دیکھے, کوئی بھی انسان اس کو ایک چیز پہ بلیو ہوتا ہے کہ یار اگر میں کسی اور کا واسطہ دوں گا لوگ نہیں دیکھیں گے, اگر میں ان کو اتنا بڑا واسطہ دوں گا چلو ایٹ لیسٹ جا کے جو اس نے ایک محنت کی ہے, کام کیا ہے, وہ لوگ جا کے دیکھ لیں گے, اس کو تھوڑی اپریسیشن مل جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ رجب بٹ کو اگر آپ اس کا گانا یہ نہ دیکھتے تو کیا اس نے بھوکے مر جانا تھا؟ اگر اس نے ایک بات کر دی ہے, وہ اس کا عقیدہ ہے, ایز اے مسلمان اس کے منہ سے اگر یہ بات نکل گئی ہے تو اس بال کی کھال کھینچنا میرے خیال میں نہیں بنتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا, ایک مانگنے والا ہوتا ہے نا, وہ آ کے آپ کو یہی واسطے دیتا ہے کہ یار اللہ دا واسطہ ہے, نبی دا واسطہ ہے, تینوں تیرے ماں پیو دا واسطہ ہے, مینوں کچھ نہ کچھ دے دے. یہ ایک انسان کا ایک سمجھ لیں کہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ یار اگر میں یہ چیز کہوں گا تو شاید اس کے واسطے میں وہ میری یہ چیز کو کر لے. نہیں, رجب بٹ کی جو ہے وہ بات تو چلیں ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, کھینچتے بھی ہیں کہ الاسٹک کی طرح کھینچی جاؤ اس کو, لیکن اس رجب کے بارے میں جو ہے وہ میں بھی سنتی ہوں. ہم لوگ اپنی فیملی میں بیٹھتے ہیں, ہم لوگ باتیں سن رہے ہوتے ہیں, گھر پہ ہو رہی ہوتی ہیں ڈسکشنز, اس پہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بھائی رجب تو بڑا بدتمیز قسم کا انسان ہے, وہ لوگوں کے گھروں کے باہر جا کے جو ہے وہ بدتمیزی کرنا, گالی گلوچ کرنا, ایون کہ لڑائی جھگڑے جو بھی ہیں وہ سب کچھ کرنا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اس کے بارے میں فیک جو ہے وہ نیوز ہوتی ہیں؟ نہیں, میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ وہ انسان رجب بٹ جو ہے اتنا ہمبل انسان ہے اس معاملے میں کہ اس کے گھر پہ حالانکہ اس کو وہ پہلے بیریا آرچرڈ میں جب وہ رہتا تھا اس کو وہاں سے اس وجہ سے اس نے اپنا اپارٹمنٹ خریدا, اس کو اس وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا جی کہ تمہارے گھر کے باہر لوگوں کا رش لگتا ہے. اور اس بندے کی اچھائی دیکھے کہ ادھر یہ دوسری جہاں پہ وہ دوبارہ پھر رہ رہا پارک ویو سٹی میں, وہاں پہ بھی اس کے گھر کے باہر لوگوں کا اتنا تانتا بندہ رہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بندہ باہر آتا ہے, سب سے ملتا ہے ایک اچھی طرح سے, ایون کہ وہ جس طرح کا بھی موڈ ہو, اس بندے نے دیکھیں اگر لوگ خوشی سے اس کا ولاگ دیتے, اس پہ پرچے ہو رہے ہوں, کوئی بھی چیز ہو رہی ہوں, لیکن اس بندے کی یہ اچھائی ہے, اس کی یہ خوبی دیکھ لیں کہ جو لوگوں کے انٹرٹین کے لیے وہ جو چیز کر رہا ہے وہ اس نے اپنی وہاں پہ رکھی. آج جو بندہ اس کو لائیو ملتا ہے, وہ کوئی بھی بندہ مجھے آگے یہ بتا دے کہ رجب بٹ نے لائیو مل کے اسے کبھی بھی بدتمیزی کی. جس بندے نے کہا کہ یار رجب بھائی میرے ساتھ شاؤٹ آؤٹ بنا دیں یا میرے ساتھ ویڈیو بنا لیں, اس بندے نے کھڑے ہو کے آرام سے اس بندے کو سپورٹ کیا. اب جہاں پہ آگے کہ وہ لوگوں کے گھر جا کے لڑائی کرا, ظاہری سی بات ہے آپ کسی کی ماں بہن پہ آگے آپ گالیاں دو گے, کوئی بھی بات کرو گے, ایک غیرت مند بندہ کہاں پہ برداشت کرے گا؟ تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اب مجھے کوئی بات کہے گا, میں تو جا کے گھر وج جاؤں گا بھاویں جڑا مرضی ہوئے, تو یہ ڈپینڈ نہیں کرتا. یہ عزت دار جو بندہ ہوتا ہے وہ اب یہ چاہ رہی ہیں کہ رجب بٹ ایک جی چوڑیاں پہ کے گھر میں جی ہاں جی تسی آؤ مینوں گالاں کڈی جاؤ, تسی آؤ تسی مینوں میرے گرے مان پہ پڑے ہو, ایسے نہیں ہوتا. وہ بھی ایک غیرت مند ہے, ظاہر بات وہ بٹ فیملی سے بلونگ کرتا ہے, تو اس طرح یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور یہ جو کاشف آپ کے بازوؤں پہ میں ٹیٹو دیکھ رہی ہوں, اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں, اس پہ کیا میرا جو ہے نا وہ ایک سوال ہے کہ یہ ہمارے اسلامی نیریٹو میں اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز نہیں ہو سکتی, تو پھر بھی جو ہے وہ آپ نے بنوائے ہوئے ہیں. میں بھی سب سے پہلے میں آپ کو اس چیز پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے خود ہیں یا میں جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین میں, اس میں ظاہری سی بات ہے جو عالم دین بھی ہوں گے, میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دلیل کے ساتھ
کیا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, دلیل کے ساتھ یہ دکھا دیں کہ کہیں پہ یہ چیز مینشن ہوئی ہوئی ہے کہ ٹیٹو جسم پہ بنانا حرام ہے, یا یہ ٹیٹو جسم پہ بنوا کے آپ کی نماز یا آپ کی کوئی چیز جائز نہیں ہوتی. اور یہ میرے اللہ کا کام ہے, میرے اللہ نے تو اس کی بھی قبول کر لینی ہے کہ جو کسی, میں کیا الفاظ کا استعمال کروں, جو ایک بد سے بد کردار کوئی انسان ہے یا عورت بھی ہوگا, میرے اللہ نے اگر قبول کرنا نا اس کا بھی کر لینا. یہ کاشف ضمیر کے ٹیٹوؤں کا بہانہ لگا گا, میرے اللہ نے اگر میرا قبول کرنا نا, تو میں نے تو ایسے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ سر پہ ٹوپی یا داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, سارا کچھ کرے, اور ان جیسا حرامی کوئی نہیں ہوتا. تو بھائی یہ ہوتا ہے, لیکن یہ بیسکلی چیز یہ ہے کہ یہ دنیا کا سسٹم ہے, اس میں یہ میرے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے کوئی بھی کوئی عالم دین ہے, یہ کوئی بھی بندہ ہے, وہ مجھے دلیل کے ساتھ ثابت کرے کہ یہ کہاں پہ, یہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جسم پہ ٹیٹو یا یہ چیز بنانا حرام ہے. اچھا ابھی آپ نے جو ہے وہ آپ کے گولڈ پہ کوئی بات ہوئی ہے تو آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے منہ سے ایک بات نکلی ہے شادی. آپ کی شادی کے بارے میں نے آج تک نہیں سنا. تو آپ میرڈ ہیں نہیں ہیں, شادی کب کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, کیا سین ہے آپ کا یہ والا؟ جی میں شادی شدہ ہوں اور میرے ماشاء اللہ 3 بیٹے ہیں. ماشاء اللہ. کبھی لے کر آئے ہیں سامنے سوشل میڈیا پہ بچوں کو یا وائف کو؟ نہیں کبھی بھی نہیں, کبھی سوشل میڈیا پہ, ہاں ایک آدھی دفعہ وہ ایک ایونٹ پہ وہ بھی ایک غلطی سے وہ چلا گیا تو, لیکن کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ سوشل میڈیا پہ میری فیملی آئی ہو. چلیں آج جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کے دل کاشف ضمیر کے لیے دھڑکتے ہوں گے, آج سے وہ دھڑکنا ذرا کم کر دے کیونکہ کاشف جو ہیں وہ میرڈ ہے. کاشف اگر شادی دوسری کرنی پڑے تو کیا کریں گے, کر لیں گے پھر؟ او نہیں نہیں نہیں, شادی ایک ہی بڑی ہے. وہ جو ہے مفتی کبھی والا حساب کرنا ہے. نہیں نہیں نہیں, دیکھیں اگر آپ کو ایک اچھا ہم سفر مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ ایک شادی ہی آپ کے لیے کافی ہوتی ہے. آپ کو نہیں ضرورت کہ آپ بار بار دیکھیں, ویسے تو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, لیکن اگر آپ کو ایک اچھا ہم سفر مل گیا تو شادی آپ کے لیے ایک ہی کافی ہے. اور میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر صاحب حیثیت آپ کو بنایا ہوا ہے, آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال بنتا اگر آپ ایک شادی کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے وہ حقوق پیار وہ چیزیں بٹ جاتی ہیں آپس میں, اس لیے ایک شادی ہی میرے خیال میں ٹھیک ہے. چلیے لاسٹ پہ آپ مجھے بتائیں گے ہماری آڈینس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ, یہ جو آج کل ہاٹ ٹاپک اور جس پہ جو ہے وہ آپ سے میں نے ڈسکشن کی ہے, آپ سے میری بات کرنے کا مقصد تھا, آپ سے بلوانے کا مقصد تھا, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا اس ٹائم ریئلٹی کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کو بہت کچھ نوازا ہے. میں الحمدللہ 26 کنٹریز میں گیا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جب آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں, آپ کا گرین پاسپورٹ دے کے آپ کو سیکورٹی میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ان کی ایک ایک چیک کرو اور ان کے جسم کا ہر سراغ چیک کرو, اور آپ سمجھدار ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر ہماری یہ ریپوٹیشن ہے, اگر کوئی ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو خدا کا واسطہ اس کو سپورٹ کریں. اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے, اچھا کنٹینٹ لائیں گے, محنت کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو رجب بٹ اور کاشف ضمیر سے زیادہ نام عزت پیسہ دے گا. لیکن کبھی بھی اس طرح سے کبھی کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے غلط حد تک نہ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قابل بنا کہ میں بھی اس طرح محنت کر کے عوام کے آگے سامنے آ سکوں. بہت شکریہ کاشف, آپ نے ہمیں اپنا جو ہے وہ قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دیا ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک ایک نئی سٹوری کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.